ہیلو ہیلو جی روی کانت ورما صاحب جی، میں یہ کہہ رہا تھا استعانت سے بات کریں گے آپ؟ خیریت تو ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ یہ بتائیں استعانت سے بات کریں گے؟ ارے آپ موضوع لے کر آتے ہیں پھر بات بھی نہیں کرتے نہیں، ہیں. بات اصولی موضوع پہ کریں نا. بھائی اصولی ہی موضوع پر میں بات کرتا ہوں. ہاں تو چلو استعانت پہ جو بات کر لیتے ہیں. ہمارا بتاؤ آپ استعانت کے احمد رضا متعلق. خان کے کفر پر کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کیوں نہیں نتیجہ نکلتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو کافر مانتے نہیں بھائی ہیں. اپنے مجدد احمد رضا خان کو آپ لوگ تم مانتے ہو مسلمان یا نہیں؟ ثابت کر دو، اس کو حق آپ پر لوگ کیا ثابت کر مانتے دو. ہو؟ تم ٹھیک لوگ ہے، کیا تمہارا مانتے ہو؟ مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ حق پر ثابت ہو جائے گا. اللہ کے بندے تم لیکن کیا اگر مانتے ہو؟ تمہارا مجدد بانی مسلک بریلیت جو ہے وہی اگر کافر و مرتد نکل آیا تو تمہارا مسلک ہی جو ہے ارے بے حق وقوف، میں یہ کہہ رہا ہوں اس نہیں سے بلکہ نتیجہ کیا؟ باطل ثابت ہو جائے گا. تو کیا مانتا ہے؟ تو مسلمان مانتا ہے؟ دیکھو کافر مانتا ہے؟ مہذب انداز میں گفتگو کریں. ہاں تو بڑی مہذب انداز میں کر رہا ہے. جیسے ٹھیک ہے، تو کیسے کر رہا ہے؟ میں نہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ کلام کر رہا ہوں اچھا اور نہ بدتمیزی ہی نہیں جو کر ہے میں تمہارے اعلی حضرت کو گالیاں دے رہا ہوں. رہا. ارے کتنا بڑا مردود انسان ہے. یہ لو، یہ کون سی بات ہوئی یار؟ یہ کون سا گفتگو کا انداز ہے؟ رک جا ایک منٹ، رک جا، ابھی تجھے صحیح کرنے. میں نے احمد رضا خان کے کفر مغلظات پر بات کرنے کے لیے کہا یہ سوچ تو رہا تھا تمہارے کہ تو تیور ہی بدل گئے، تمہارا تو سننا انداز ہی تبدیل ہو گیا. سننا میں یہ کہہ رہا ہوں اب تک تجھے جو ہے میں یہ تو اگنور کر رہا تھا اس چیز کو، جو گالیاں بکتا رہتا ہے. میں گالیاں دیتا ہوں؟ لیکن اب تجھے تیری زبان تمہارے مجدد احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 545 میں اللہ کو گالیاں دی ہیں. وہ تم کو گالیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ اور میں نہ تم کو گالی دیا، نہ تمہارے باپ کو گالی دی، نہ تمہاری ماں کو گالی دی، نہ تمہاری بہن کو گالی دی، نہ ہی تمہارے سسر کو گالی دی. تو میں کیسے گالیاں دینے والا ہو گیا؟ ہو گیا. عجیب تماشا ہے یار تم بریلیوں کا. ارے ہو گیا. جو مجرم ہے، ارے جو ہو گیا. حقیقتاً جو ہے مجرم ہے، اس کو تم مجرم نہیں کہتے ہو. لیکن جو مجرم نہیں ہے اس کو تم لوگ خواہ جو ہے مجرم قرار دیتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں استعانت سے بات کرے گا؟ احمد رضا خان کے کفر پر کیوں نہیں بات کرتے؟ ارے کیونکہ تم لوگ نہیں مانتے ہو نا. ہم لوگ نہیں مانتے. تم لوگ کافر کہاں مانتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں احمد رضا خان کو دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر مانتا ہوں، اسی کی عبارات، اسی کی تحریرات کی روشنی میں. اچھا تیرے نزدیک کہاں ہوا؟ کیا تیرے نزدیک کہاں ہوئے؟ بھائی جب وہ اپنے ہی عبارات سے کافر ہے تو ہم کو کافر کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے اکابر علماء کے نزدیک کیا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن امیر الحسین یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنی عبارات کی روشنی میں، اپنی ہی تحریرات کی روشنی میں اور اپنی ہی فتاوی جات کی روشنی میں کافر و مرتد ملحد و زندیق ہے تو ہم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو فتویٰ دینے کی ضرورت کیا ہے جب وہ اسی کے گھر کے لوگ اور اسی کی کتابوں سے اس کا کفر واضح ہے؟ جو بھاگنے لگا سامعین میں بھاگ رہا ہوں، بھاگ یہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سامعین اس کی زبان دیکھیے آپ. نہیں، تیری زبان بڑی اچھی ہے. میں کہاں تجھے گالیاں دے رہا ہوں؟ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کیوں بول رہا ہے؟ صحیح سے بات نہیں کر سکتی. کون سا میں نے سخت جملہ بول دیا؟ کیا میں نے اس کو عاشق انبیات کہا؟ کیا اس کو میں نے رافع کرتیات و جبات کہا؟ کیا میں نے اس کو جو ہے رضیت الشیطان کہا؟ کیا میں نے اس کو گستاخ صدیق کائنات کہا؟ ایسے جملے ابھی میں نے استعمال کیے. کیا میں نے اس کو محقق نوجوڑ لونیات کہا؟ ایسا کچھ بھی نہیں کہا نا. پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟
استعانت پہ بات کرے گا؟ شرم آنی چاہیے. احمد رضا خان کا کفر کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہو؟ استعانت پہ بات کرے گا؟ احمد رضا خان کے کفر و مغلظات پر بات کرنے کے لیے تم آمادہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ کیونکہ تیرے اکابر نے ان کو مسلمان مانا ہے اور دارالعلوم والے بھی مسلمان مانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین، ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جب مولوی احمد رضا خان اپنی عبارتیں ہیں، جب مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر ہے، تو کہاں مانتا ہے؟ ملحد و زندیق ہے، جہنمی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو حکم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بتائیں گے. بلکہ احمد رضا بریلوی اپنی اس تحریرات کی روشنی میں، اپنی ان عبارات کی روشنی میں کافر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسام الحرمین میں تیرے تھانوی ہجڑے حرامی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین دیکھ لیجئے، یہ ہے احمد رضا بریلوی کے چاہنے والے کی زبان. تھانوی ہجڑا حرامی. اللہ اکبر. آپ سامعین دیکھ لیجئے، اس کا مجدد احمد رضا خان اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 پر یہ تحریر کرتا ہے، یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ وہ فحش گوئی کرنے والا بے حیا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. تو سامعین، احمد رضا خان نے جو یہ فتویٰ دیا ہے، جو یہ تحریر اپنی کتاب پھٹا ہوا رضویہ کے اندر لکھی ہے، جس میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جس کو تو دیکھے، جب تو کسی کو دیکھے کہ فحش گوئی کرنے والا بے حیا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. تو سامعین، اب یہ گالیاں دے رہا ہے، یہ فحش گوئی کر رہا ہے، تو میں کوئی حکم نہیں لگاتا، بلکہ اسی کا مجدد، اسی کا اعلی حضرت، اسی کا جو ہے کیا بولتے مقتدا، اسی کا امام، وہ اسی کے اوپر حکم لگاتا ہے. وہ حکم کیا ہے کہ امیر الحسین رضا خانی فحش گوئی کر کے ولد الزنا ہو گیا، حرامی ہو گیا، اس کی اصل میں خطا ہو گئی. فتویٰ کس کا فتویٰ ہے؟ کس کا فتویٰ ہے؟ اس کو عربی میں پڑھ ذرا. کس کا فتویٰ نقل کیا ہے؟ کیا کس کا فتویٰ نقل کیا؟ عربی میں پڑھ، وہاں جو کتاب کس کا فتویٰ نقل کیا ہے؟ ہاں، تیری ماں کی مر رہی ہے، پڑھنا. میں کیوں پڑھوں؟ میں تو بتا دیا نا تجھے. حرام خور، وہ کس کا نقل کیا ہے؟ تو کیا ان کو مانتا نہیں ہے جس کا نقل کیا؟ تو اس کو نہیں مانتا؟ اس کو تو مانتا نہیں ہے؟ اس کا فتویٰ نقل کیا ہے تو ان بزرگوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ تیرے مجدد نے اس کو جب اپنی پھٹا ہوا رضویہ کے اندر شامل کیا ہے، لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھٹا ہوا رضویہ یہ تمہارے نزدیک جو ہے بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے تمہارے نزدیک اہمیت کی حامل کتاب ہے. اس لیے سن لو، اب میری بات سن. احمد رضا خان کی مخالفت مت کر، کیونکہ احمد رضا خناس نے تیرے اوپر جو ہے ولد الزنا کا حکم لگایا ہے، حرامی کا فتویٰ دیا ہے، تیری اصل میں خطا ہے، تیرے مجدد نے کہا ہے. ارے ہجڑے، میں پوچھ رہا ہوں کس کی عبارت کو نقل کیا ہے؟ کس کی عبارت کو نقل کیا؟ ہاں تو حرام خور یہی تو پوچھ رہا ہوں. کسی کی عبارت کو نقل کیا ہو؟ ہاں تو ان کو نہیں مانتا ہے کیا؟ کس کو؟ جس سے نقل کیا ہے. کس کی نقل کی ہے بتا ذرا مجھے. پڑھ کتاب پڑھ. ارے میں کیوں پڑھوں؟ میں نے تو پڑھ کے سنا دیا. تو حوالہ دے رہا تھا نا. ارے تو پڑھ کے میں نے سنایا نا تجھے. تو کہاں سے تجھے آسمان سے کوئی وحی آئی جو تم نے پڑھ کے سنایا؟ اللہ اکبر. ابے بے وقوف، اگر یہ عبارت نہ ہو تو میں مجرم ہوں. اور اگر عبارت نقل کس سے کیا ہے؟ عبارت موجود ہے تیرے پڑھا ہوا رضویہ کے اندر تو تم مجرم ہو. نقل کس سے کیا؟ نقل کس سے کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں. کسی بھی انسان سے کیا ہو، لیکن لکھا تیرے مجدد نے ہے. کسی بھی انسان سے کیا ہو ایسا چپل ماروں گا جوتا نکال کے. چپل نہیں، حرام خور، چپل نہیں. حرام خور، جس سے نقل کیا ان کو تو مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ بتا. کس سے نقل کیا بتانا مجھے. اور ان کا فتویٰ تجھ پہ لگا نہیں لگا؟ مجھ پہ حرامی ہو گیا ایسے. مجھ پہ کیوں لگا؟ تیرا مجدد لکھتا ہے، تیرا مجدد لکھتا ہے.
حرام خور جن کا فتویٰ نقل کیا ہے، مجدد جن کا فتویٰ نقل کیا تو ان کو نہیں مانتا ہے. فتح ہوا رضویہ کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. کتنا ارے فتح رضویہ کی بات کون کر رہا ہے؟ فتح رضویہ کو میں نہیں مانتا. اس کی بات کری کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے مجدد کو مانتا ہے اور تو فحش گوئی کر رہا ہے. جب تو فحش گوئی کر رہا ہے تو تیری اصل میں خطا ثابت ہوگی نا. تو حرام خور کس کے فتوے کو نقل کیا؟ تو ان کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ کس کے فتوے کو نقل کیا بتا نا. تجھے کیوں نانی یاد آ رہی؟ تو پڑھنا. میں کیوں پڑھوں؟ میں نے تو بتا دیا. بہت بڑا حرامی انسان. لو سامعین، یہ کتنا بڑا گالی باز ہے. سامعین، احمد رضا خان کا کفر اس کے سامنے میں نے پیش کیا کہ بھائی اس پر تو بات کر لے. موضوع رکھا، ابھی صرف موضوع رکھا ہوں. تو سامعین دیکھیے کس طریقے سے اس کی نانی مر گئی اور کس طریقے سے اس کا انداز تبدیل ہو گیا. ایسا مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر مولوی احمد رضا خناس کی شیطانی روح منتقل ہو گئی. ایسا مجھے محسوس ہونے لگا. تو یہی سب بکواس کرنے کے لیے کرتا ہے. پھر سامعین دیکھیے تیرے اندر جب صلاحیت نہیں ہے. انداز دیکھیے. نہیں کیا انداز دیکھیے. ابھی تیری بھاشا میں تجھے سمجھا رہا. ابے صلاحیت کی تو بات کر رہا ہے جس کو جو ہے جہالت اور جہالت میں فرق پتہ نہیں، جس کو مرحوم اور محروم میں فرق پتہ نہیں، لو آ گیا. جس کو معترض اور متعرض میں فرق ہی نہیں پتا. تیرے اندر مردود کو وہ صلاحیت کی بات کر رہا ہے. ابے تیرے اندر جو ہے تیری کیا اوقات اور تیرے ملاؤں کی کیا اوقات. میں تو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال بریلوی رضا خناسی حلالی ہو تو وہ آئے اور احمق رضا خناس کا کفر اٹھا کر دکھائے. بس مجھے اتنا بتا، پھر تیری دھجیاں اڑاتا ہوں. اتنا بتا بس. احمق رضا کا کوئی کفر اٹھا نہیں سکتا. کسی بڑی بات ہوگی. کوئی کفر نہیں اٹھا سکتا. چل بتا. میں کھلا چیلنج کرتا ہوں. سور میں پوچھ رہا ہوں. چل یہ بتا کہ تیرے نزدیک اگر کوئی کافر کو کافر نہ کہے تو وہ کون ہوگا؟ اتنا بتا. تیرے نزدیک اگر کوئی کافر کو کافر نہ کہے تو وہ کون ہوگا؟ اتنا بتا. تیرے نزدیک کیا ہے؟ تیرے نزدیک کیا ہے؟ اپنا موقف بتا. اپنا موقف بتا. بتاؤں؟ بتا. یہ تیرا مرتضی حسن چاند پوری لکھ رہا ہے یہ کتاب قادیانیت میں. کیا روک ابھی ادھر آ جاؤں میں. حوالہ ارسال کر دینا. رک جا. حوالہ ارسال کر دینا. حوالہ. ابے تجھے ہوا میں اڑا دوں گا. ہوا میں تو اڑ چکا ہے. اب دیکھ تو آج بہت تو گالیاں دیتا ہے نا. آج تیری ہی زبان میں تجھے جواب. سامعین سنیں گے کہ گالیاں کون دیتا ہے اور جو ہے گالیاں کون نہیں دیتا ہے. سامعین اسی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ سنیں گے. ٹھیک ہے. سن. ٹھیک ہے. تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فکر مند کیوں ہو رہا ہے؟ احتساب قادیانیت میں مرتضی حسن دربھنگی لکھتا ہے. حوالہ دے پہلے. جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ہاں تو تیرے دارالعلوم دیوبند والے صفحہ نمبر کیا ہے؟ لو سامعین دیکھیے. مسلمان پوری عبارت پڑھ. ان کے فتوے سے تو کافر ہو گیا. سامعین دیکھیے ایک لائن پڑھ کر یہ کہاں بھاگ رہا ہے. کیا پڑھا؟ کون سا صفحہ ہے؟ کون سا صفحہ ہے؟ تو نے نہیں پڑھی ہے؟ اللہ اکبر. سامعین حوالہ یہ دے رہا ہے. لگاؤں گا. یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. اسی میں لگاؤں گا. ابھی میرے سامنے پیش کرنا تاکہ تیری دجالی تیری مکاری میں واضح کر دوں. حرام خور جب تجھے اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. سامعین گالیاں دے رہا ہے. میں حوالہ مانگ رہا ہوں. سامعین میں حوالہ مانگ رہا ہوں کہ کون سا صفحہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پوری عبارت پڑھنا. مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ تو ایک لائن تو نے پڑھی ہے. پوری عبارت سمجھتا ہے. عبارت کس کو کہتے ہیں؟ مردود کہیں کا. اتنا تجھے نہیں پتا ہے تو کیا مناظرہ کرے گا؟ ابے تو مجرا کے لائق ہے. مجرا کے عبارت کی تعریف کر. عبارت کی تیری ماں کی بھی تعریف کروں گا, تیری بہن کی بھی تعریف کروں گا. پہلے پوری عبارت پہلے عبارت پڑھے نا. سور پن پہ آ گیا. سور پن پہ عبارت کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ سامعین یہ عبارت کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو یہ عبارت ہے پوری. عبارت پڑھ. پوری عبارت پڑھ. پوری ہے. یہ پوری ہے. صفحہ نمبر بتا. پوری ہے. صفحہ نمبر بتا. میرے پاس وہ تو میں لگاؤں گا نا یوٹیوب میں لگاؤں گا. نہیں ابھی بتا. بھاگ کیوں رہا ہے؟ میں تو یوٹیوب میں لگاؤں گا. سامعین بھاگ. دیکھو یہ بھاگ رہا ہے. سامعین بھاگ کیوں رہا ہے؟ جب تو نے اپنے گھر کی کتابیں نہیں یہی حال اس کا مجدد احمد رضا خان کرتا تھا.
کہ علماء حق علماء دیوبند کے سامنے کبھی نہیں بیٹھتا تھا. علماء حق علماء دیوبند کے سامنے کبھی بیٹھنے کی اس کے مجدد نے ہمت نہیں جٹائی, اور اپنے گھر میں اور جو کیا بولتے ہیں اپنے لوگوں سے اور اسی طریقے سے علماء حق علماء دیوبند کی نظروں سے بچ کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے کیا بولتے ہیں سازشیں رچتا رہا. لیکن کبھی بھی علماء حق علماء دیوبند کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کی اس کے مجدد نے. احمق گھامڑ انسان, تو دلیل دے رہا ہے, میں دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں. احتساب قادیانیت جو مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو حوالہ دے رہا ہے, تو صفحہ نمبر بتا, عبارت پوری پڑھ تاکہ بات سمجھ میں آئے. پوری ہے, یہ پوری ہے. کہاں, کون سا صفحہ ہے, کون سا صفحہ ہے؟ مردود کہیں کا جاہل. نہیں تو صفحہ یاد نہیں ہے تو یہ بتانا. صفحہ یاد نہیں تو عبارت کیسے یاد ہوگی؟ ایک لائن پڑھ رہا ہے, کہہ رہا پوری عبارت ہے. اگر نہیں لکھا ہو اس میں تو تو بول, نہیں لکھا ہو تو تو بول. کیا لکھا ہے بے وقوف؟ تو دلیل پیش کر رہا ہے نا؟ ہاں تو دلیل پیش کر رہا ہے نا؟ لو سامعین دیکھیے, فحش گوئی پر فحش گوئی کر رہا ہے, لیکن میں دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں, وہ دلیل نہیں پیش کر رہا ہے. بہت گالیاں دے گا تو, بہت گالیاں دے گا. احتساب قادیانیت کا جو تو حوالہ دے رہا ہے پوری مکمل عبارت پر صفحہ نمبر بتا. آگے کیوں بھاگ رہا ہے؟ ارے تو سن تو میری, ارے بھاگ کیوں رہا ہے؟ سامعین دیکھیے, بھاگ کیوں رہا ہے؟ پہلے یہ حوالہ دے. ابھی دیکھو میں اس کی کیسی دھجیاں اڑاتا ہوں. اس نے کیوں لکھا, اس نے کیوں لکھا؟ اس کی میں دھجیاں اڑاتا ہوں سامعین, اس کی دھجیاں اڑاتا ہوں. مرتضی حسن چاندپوری نے کیوں لکھا؟ وہ سور کا منی پیچھے بیٹھا تھا. سامعین جب بریلوی اپنے مجدد احمد رضا خان بریلوی کا ایمان اپنی کتب سے ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سنی دیوبندی کے گھر میں پناہ لینے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں, اور شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے ہمارے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا, تمہارے فلاں نے عاشق رسول تسلیم کیا ہے. مگر تعجب تو اس بات کا ہے جن کا مجدد پوری زندگی سنی دیوبندیوں کو کافر کہتے کہتے مجدد اور اعلیٰ حضرت بنا, آج اس کے مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد ان کے چیلوں کو اس کا ایمان بھی ملا تو ہم ہی سنی دیوبندی کے گھر سے ملا. خیر میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات, جتنے حوالے جات ہیں اس طرح کے رضا خانی پیش کرتے ہیں وہ سب غیر معتبر ہیں, اور اگر کچھ معتبر ہیں تو دوسری بات اس طرح کے حوالے جات کے متعلق بریلوی اصول نمبر 1 ہے کہ آپ نے کسی ایک عالم کے بارے میں بھی یہ ثبوت نہ دیا کہ وہ ان عبارتوں سے واقف تھے, پھر بھی اس تعویل کی بنا پر کف لسان کرتے تھے. پھر آگے لکھتے ہیں دعویٰ بے دلیل ناقابل قبول, عجائب انکشاف صفحہ نمبر 20. تو اس اصول سے ہم بھی یہی ایک کہیں گے کہ کسی بھی معتبر سنی دیوبندی عالم دین نے احمد رضا خناس کے کفری عقائد و نظریات معلوم ہونے کے بعد عاشق رسول تو چھوڑو, اس کو مسلمان بھی تسلیم نہیں کیا. اگر کیا ہے تو پیش کرو, ورنہ دعویٰ بلا دلیل مردود ہے. تیسری بات, بریلوی اصول نمبر 2 ہے. بریلیوں کا غزالی زماں لکھتا ہے کہ ہمارے مخالفین میں سے آج تک کوئی شخص اس امر کا ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ فلاں مسلم بین الفریقین بزرگ کے سامنے علماء دیوبند کی عبارات متنازعہ فیہا پیش کی گئیں اور انہوں نے ان کو صحیح قرار دیا یا تکفیر سے سکوت فرمایا. الحق المبین صفحہ نمبر 56. لہذا اگر بریلوی ہمارے کسی عالم سے احمد رضا بریلوی کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے اس عالم تک احمد رضا بریلوی کے کفریہ عقائد و نظریات کا علم تھا, پھر بھی احمد رضا خان بریلوی کو مسلمان یا عاشق رسول وغیرہ لکھا. چوتھی بات, اصول نمبر 3, ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت و جماعت کے نوق و قلم کا نتیجہ ہو
جن سے اہل سنت و جماعت کا تشخص قائم ہے۔ کشف القنا صفحہ نمبر 205۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی سگان رضا سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جب ہماری کتب سے یا عالم سے احمد رضا بریلوی کا ایمان ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے وقت حوالہ وہ پیش کریں جو معتبر ہو اور جن سے ہمارے مسلک کا تشخص قائم ہو، اور یاد رہے موجودہ دور کے علماء پیش نہیں ہوں گے کیونکہ یہ آپ کے نزدیک عاجز یا شکست فاش کی دلیل۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں روی کانت، ہاں امیر الحسین، بڑبڑ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ بڑبڑ کیا کر رہا تھا؟ میں تو جواب دے رہا تھا۔ حرام خور، میں تو جواب دے رہا تھا۔ تیرے نزدیک بتا چل، بھاگا کیوں؟ نہیں بھاگا کیا نہیں، تجھے استعانت پہ بولا تو ابے اتنے حوالے پیش کیے ہیں، کچھ تو منہ کھول، کچھ تو بول۔ بھیجے تو نے میرے پاس؟ ابھی اور پیش کروں؟ بھیجے تو نے میرے پاس؟ ابھی اور پیش کروں؟ نہ تو نے بھیجے میرے پاس؟ ارے تو نے بھیجا، میں تو مطالبہ کیا تھا شروع ہی میں، تو نے میرا مطالبہ پورا کیا تھا۔ ارے میں تو کہا تھا کہ ارسال بھی کر، ٹھیک ہے، لیکن تو چلو خیر، میں مانتا ہوں کہ تو ارسال نہیں کر سکتا کیونکہ تیرے پاس موجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو کم سے کم صفحہ نمبر بھی بتا دیتا اور عبارت ہی صحیح طور پر مکمل پڑھ دیتا، لیکن تجھ سے تو وہ بھی نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، اب مجھ سے کس حیثیت سے تو کہتا ہے کہ میں جو ہے اس کے بعد کیا بولتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میرے پاس بھیجا کہ نہیں؟ میں اس کال کے بعد میں جو ہوں میں بھیج رہا ہوں پی ایم میں۔ اس کال کے بعد؟ اس کال پہ بات کرنے کے بعد کیا؟ ارے جو ابھی میں بات کر رہا ہوں کال پہ، اس کے بعد بھیجتا ہوں میں۔ ہاں تو تو نے کہا ہے کہ اکابرین دیوبند نے مسلمان مانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی کا میں جواب دے رہا ہوں، سن غور سے۔ نہ اب چھوڑ، غور سے سن، غور سے سن۔ نہیں، جب تو اکابرین دیوبند پر آ ہی گیا ہے اور اپنے مجدد احمد رضا خناس کے کفر پر تجھے جو ہے تب لرزہ طاری ہو چکا ہے اور تو بغلات کا شکار ہو گیا ہے۔ استعانت؟ ابھی تو بھاگا ہے فون کاٹ کے، ابھی تو احمد رضا خان کے کفر پر، احمد رضا خان کے کفر پر بات کرنے سے عاجز و قاصر رہا اور فون کاٹ کر فرار ہوا ہے۔ اب استعانت موضوع لے کر آیا ہے تو میں نے موضوع کہا یہ موضوع رہے گا کیا؟ تو کیوں بات کرنا کیوں شروع کر دیا؟ اور احتساب قادیانیت کا بھی حوالہ دیا اور اسی طریقے سے تہمت وہابیت، یہ حوالے تو پیش کر کہہ رہا کہاں میں تیار ہوا؟ بے وقوف کہیں کا، تو اتنا جاہل ہے، بے وقوف خود جو حوالے پیش کر رہا تھا تب میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ اب سن، شرما نہیں، جواب سن، ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہیں سن سکتا تو فون کاٹ دے، کوئی ضرورت نہیں تیری۔ میں تیرے جو ہے بے وقوفی کا دندان شکن جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے سامعین۔ تو میں اصول نمبر 4 پیش کر رہا تھا، اصول نمبر 4 میں پیش کر رہا تھا، بریلوی کتب سے اور بریلیوں کے گھر سے میں اصول پیش کر رہا تھا۔ موضوع دیا اس پہ بات کر۔ اصول نمبر 4 یہ ہے